اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، یہ کیوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ وہی دے سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں کیوں بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری کائنات بنانے کی وجہ ہمیں بتایا ہے، پوری کائنات بنانے کی وجہ وہ ہم ہیں، ہمارے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ایسی نازل کی، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، فرمایا گیا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، جمیعاً تمام کا تمام۔ حالانکہ اللہ نے جب کہہ دیا آسمان میں تو تمام ہو گیا، پھر جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی تمام ہو گیا، پھر جمیعاً تمام کا تمام۔ حیرانی کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکیدیں کیوں لگائی ہیں؟ اس کا جواب ملا، اگر ایک چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بلا وجہ بنائی تو یہ الزام کس پر ہے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا آسمانوں میں، پھر اس نے کہا زمین میں، اس کے بعد اس نے کہا جمیعاً تمام کا تمام۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس نے بلا وجہ بنائی ہو۔ کوئی اللہ سے سوال کرے کہ اللہ تو نے فلاں چیز بنا مقصد کے ہی بنایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ایک چیز بھی نہیں۔ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے، سخر لکم، تمہارے لیے بنایا ہے، اور دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جسے میں بلا وجہ بنایا۔ اس کے لیے انسان کے لیے وسخر لکم۔ پوری کائنات کا مقصد اللہ تعالیٰ نے صرف 2 لفظوں میں بیان کر دیا۔ یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ ندیاں، یہ سمندر، سب کچھ انسان کے لیے، سب کچھ۔ اب ان باتوں کو لے کر کچھ لوگوں کے من میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، دل ہی دل میں اپنے آپ کو سوال کرنے لگیں گے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، دنیا میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ اگر ہم غلطی کریں تو ہمارے ماں باپ اور استاد ہمیں سزا دیتے ہیں۔ ماں باپ سزا اس لیے دیتے ہیں غلطی کرنے پر، وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، اور استاد سزا اس لیے دیتا ہے غلطی کرنے پر کیونکہ اس نے ہمیں علم سکھایا ہے۔ تمہیں پیدا کرنے والے اور تمہیں علم سکھانے والے سزا دیں، اور تمہیں خلق کرنے والا سزا نہ دیں۔ تو جب اللہ کی نافرمانی ہونے لگے، ظلم ہونے لگے، حق تلفی ہونے لگے، زیادتی ہونے لگے، تو عذاب آتے ہیں۔ ہم غلطیاں پر غلطیاں کرتے رہیں اور ہمیں خلق کرنے والا ہمیں کچھ نہ کہے، پھر بھی اس کا شکر ہے، وہ اس لیے وہ تکلیفیں اتنی ہی دیتا ہے جتنے ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، جب دنیا میں سب کچھ اللہ تعالیٰ بلا وجہ پیدا نہیں کیا تو شراب کو کیوں بنایا؟ وہ تو حرام ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اور جناتوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جواب یہیں ختم نہیں ہوتا۔ عبادت کا مطلب نماز روزہ نہیں ہے، عبادت کا مطلب غلامی، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اما شاکرن و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آگے یوں فرماتا ہے، و اما شاکرن و اما کفورا، کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا بن کے زندگی گزارتا ہے یا میرا نہیں۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے،
کہ آپ اس کا بن کے زندگی گزارتے ہیں یا پھر اپنی زندگی میں یا پھر شراب کو اپنائیں گے. وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کا ہے اور کون اس کا نہیں. وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا.